much more to you, جو کہ آپ کو مختلف بناتا ہے. یہاں پر آرکیالوجی کے لوگ بھی آتے ہیں, یہاں پر کلٹس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے, یہاں پر یوتھ سیمینارز بھی کنڈکٹ کیے جاتے ہیں, بائبل کلاسز بھی, میوزیکل, چرچ ورشپ, واٹ اے چرچ, جو کہ سب سے منفرد ہے. سو آئے ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے آج کی تلاوت سماعت فرمائیں. میرے ساتھ خروج کی کتاب اس کا 2 باب, اس کی پہلی سے 6 آیات کو ہم تلاوت سماعت فرمائیں گے, اور میں چاہوں گا کہ کلیسیا میں سے کوئی بھی ہمارے لیے ان آیات کو تلاوت سماعت ریڈ کر دے. خروج اس کا 2 باب, اس کی پہلی سے 6 آیت. خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے, اور لاوی کے گھرانہ کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا. وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا. اس نے یہ دیکھ کر بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپا کے رکھا, اور جب اسے اور زیادہ نہ چھپا سکی تو اسے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور راڑ لگا کر لڑکے کو اس پہ رکھا, اور اس دریا کے کنارے چاؤ میں چھوڑ آئی. اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے اس بچے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور فرعون کی بیٹی دریا پر غسل کرنے آئی, اور اس کی سہیلیاں دریا کے کنارے کنارے ٹہلنے لگیں. تب اس نے جاؤ میں وہ ٹوکرا دیکھا, اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے. جب اس نے اسے کھولا تو لڑکی کو دیکھا اور بچہ رو رہا تھا. اسے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے. خداوند کے پاک کلام کے بڑے رسول جان پر خداوند کی برکت ہو, آمین. ہم اپنے سروں کو چند لمحات کے لیے جھکائیں اور خداوند سے دعا کریں. اے باپ آسمانی, ہم تیرے بے شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے. اے باپ, ہم تجھ سے منت چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام تر منتشر خیالات کو یکتا کر اے باپ, اور اے باپ ممکن کر کے ہم تیرے کلام کی ان امید بھیدوں کو جان سکیں جن سے تو ہمیں واقفیت بخشنا چاہتا ہے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے, آمین. یونانی معاشرے کے اندر عورتوں کو خاصی اہمیت دی جاتی تھی, اور ہر سال ان کے لیے خاص طور پر جو بچے پیدا کرتی تھی خواتین یا جن کی اولاد ہوتی تھی, ان کو ہر سال نوازا جاتا تھا, ان کے لیے تحائف کا انتظام کیا جاتا تھا. اس کے بعد مسیحی کلیسیا کے اندر اس بات کا رواج چلتا آیا کہ ایسٹر کے 4تھے ہفتے کو مدرس ڈے یا مدرس سنڈے منایا جاتا تھا, یا پھر اس کو یوں کہا جاتا تھا کہ مدرنگ سنڈے کے نام سے سیلیبریٹ کیا جاتا تھا, جس کا تصور یہ نہیں تھا کہ ماؤں کو عزت دی جائے یا ماؤں کے لیے خاص کسی وقت کا یا کسی گفٹ کا تحائف کا انتظام کیا جائے, بلکہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ لوگ جو کلیسیا سے دور ہیں, جو دوسرے علاقوں میں یا پھر دور دراز شہروں میں کلیسیا سے, چرچ سے دور ہیں, وہ اپنے مقامی چرچ کے اندر لوٹ کر آئیں. اسی لیے اسے مدرنگ سنڈے کا نام دیا جاتا تھا, تاکہ کلیسیا کے تمام تر وہ بکھرے لوگ یکتا ہو سکیں, ایک جگہ پر جمع ہو سکیں اور مل کر خداوند کی ستائش کر سکیں, اور یہ جان سکیں کہ وہ کس جگہ سے بلونگ کرتے ہیں, ان کی اصل شناخت کیا ہے. تو اس لیے ابتدائی کلیسیا کے اندر اس مدر سنڈے کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا تھا, اور مدر چرچ کے ساتھ اس کے ریلیشن کو منانے کے لیے اس سنڈے کا انعقاد کیا جاتا تھا. اور یہ لینٹ سیزن کے یعنی روزوں کے ایام کے 4تھے اتوار کو منایا جاتا تھا. بعد میں تقریباً 1908 کے اندر اینا نامی ایک لڑکی جس کی والدہ وفات پا گئی جنگ کے دوران، اس نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اپنی ماں کی یادگاری کے اندر ایک تقریب کا انعقاد کرے
اور اس نے اپنے مقامی میتھوڈسٹ چرچ کے ذریعہ سے اس رسم کا آغاز کیا اور اس نے پہلا مدرس سنڈے منایا، اور اس کی کلیسیا نے اس کا بھرپور اس میں ساتھ دیا اس کو منانے میں۔ اس نے ایک سٹال لگایا لوکل بک شاپ کے اندر، اور بہت سا مٹیریل جو ہے وہ اس نے وہاں پر رکھا جو کہ مدرس ڈے سے متعلقہ تھا۔ بعد میں اسی عورت نے اسٹرگل شروع کر دی کہ تمام جگہوں پر مدرس سنڈے منایا جانا چاہیے، اور عورتوں کو، خاص طور پر ان خواتین کو جو ان پیڈ سرونٹس ہیں، جن کو نہ تو کوئی معاوضہ ملتا ہے نہ ہی ان کے کام کی کوئی اجرت ہے، بلکہ وہ اپنا سارا وقت بچوں کی پرورش کے اندر سرو کرتے ہیں، تو اس نے یہ سوچا کہ ہمیں جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ دیگر کلیسیاؤں کے پاس گئی، اور بالآخر جو وڈرو ولسن تھا امریکہ کا صدر، اس نے 1914 کے اندر اسے باقاعدہ طور پر اس ایونٹ کو اپنے ملک کے اندر ایک قومی ایونٹ کے طور پر منانا شروع کیا، اور پھر پورے امریکہ کے اندر اسے ایک کمرشل ایونٹ کے طور پر منانا شروع کر دیا۔ بعد میں اسی اینا نے پوری امریکہ کی اسٹیٹس کے اندر احتجاج شروع کر دیا، اور اس کا احتجاج یہ تھا کہ اس کو بالکل بھی کمرشل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہم کیک کاٹیں یا پھر بیجا پیسے کا ضیاع کریں، بلکہ اس کے اندر ماؤں کی خدمات کو سراہنے کی ضرورت ہے، انہیں اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سو میرے عزیزو، مدرس ڈے اٹس بیسیکلی اے کرسچن ایونٹ۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تاریخ شاید کسی ایسے جگہ سے آتی ہے جو کہ پیگن ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اٹس پیورلی اے کرسچن ایونٹ، جس کی روٹس جو ہیں وہ پہلے چرچ کے ساتھ ایسوسیٹ ہے، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا ایونٹ بنتا ہے جس میں ماؤں کو عزت دی جاتی ہے۔ آج کے دن میں آپ کے ساتھ جس کردار کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، جو حوالہ ہم نے پڑھا خروج کی کتاب میں سے، وہ ہمیں ایک ایسی عورت کے متعلق بتاتا ہے جو نہ ڈر ہے، جو ایسی ماں ہے جو ہر قسم کی مشکل میں ثابت قدم ہے اور خداوند پر توکل کیے ہوئے ہے، اور یہی آج کی صبح میری آؤٹ لائن بھی ہوگی جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میں بات کر رہا ہوں یوکبت کی، جو کہ موسیٰ کی ماں تھی۔ یوکبت بنیادی طور پر ایک ایسی خاتون ہے جو کہ اس وقت میں برپا ہو رہی ہے اور اس وقت میں ماں بن رہی ہے جب قوم بنی اسرائیل کے اندر بہت زیادہ مایوسی کا عالم ہے، اور اس وقت کا فرعون جو ہے وہ چاہتا ہے کہ تمام تر بچوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ نہ ڈر کریجیس مدر یہ انیشیٹو لیتی ہے کہ وہ اپنی اس اولاد کو اپنے پاس رکھے گی۔ اگرچہ حالات ایسے تھے کہ ہر طرف موت کا عالم تھا اور ہر طرف موت کا راج تھا اور پیلوٹوں کو مارے جانے کا حکم صادر ہو چکا تھا، لیکن یہ نہ ڈر ماں ثابت قدم کھڑی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کی اولاد اس کے پاس رہے۔ وہ 3 سال تک موسیٰ کو اپنے جگر کے ساتھ لگائے رہتی ہے۔ ہر طرف موت کا تانڈو ہے، ہر طرف موت ہی موت ہے، اور موت کی یلغار ایسی ہے کہ پتہ نہیں کون سا وقت آ جائے گا اور اس کے جگر میں تلوار پھر جائے گی، لیکن ہم یوکبت کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہ ڈر ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھتی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی بھی جان کو خطرہ ہے، اس کے شوہر کی جان کو خطرہ ہے، اس کے دیگر بچوں کی جان کو خطرہ ہے، لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم ہے، وہ نہ ڈر ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس نے اس زندگی کی جسے خدا نے اسے بخشا ہے کس طرح سے اس کو سنبھالے رکھنا ہے، کس طرح سے اس کی نگہداشت کرنی ہے۔ آج جس ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں، میں آج کی صبح شاید بہت سے کچھ کڑوی باتوں کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر استقاط حمل، جسے ہم ابارشن کہتے ہیں، بہت
بہت ایک عام عمل بن چکا ہے. لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے اس یوکبت کے وسیلہ سے کہ جب وہاں پر دائیوں کو حکم صادر کر دیا گیا تھا کہ تم ان کو پیدائش کے وقت ہی مار دو، وہ دائیاں بھی ایسی ہیں، ایسی مائیں ہیں کہ وہ ثابت قدم دکھائی دیتی ہیں. وہ خدا کے فرمان کے برعکس کوئی عمل ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس میں خدا کی نافرمانی ہو. اور یوکبت بھی ایسی ہی ہے کہ وہ ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہتی جس میں خدا کی نافرمانی کا عنصر پایا جائے. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اٹس ویری ایزی وے ٹو گیٹ ریڈ فرام دا رسپانسبلٹی. ہم بچوں کو چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں ہمارا فیگر خراب نہ ہو جائے. ہم ایسی رسپانسبلٹیز کو نہیں لینا چاہتے جو کہ ہمیں بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں ہماری فریڈم کو. آج کے دور کی مائیں شاید منفرد مائیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو لیں. ہم سال ہر سال ویٹ کرتے ہیں خدا کی نعمتوں کو لینے میں. لیکن یوکبت کا کردار دیکھیں، جہاں قتل کا فرمان جاری ہے لیکن وہ کریجیس ہے. وہ اس کریج کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہے اور چاہتی ہے کہ چاہے حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو. 3 سال کی ڈیوریشن، اٹس اے لانگ پیریڈ، لیکن وہ پھر بھی اپنی اس اولاد کی نگہداشت کر رہی ہے، اسے سنبھال رہی ہے، بیکاز وہ جانتی ہے کہ جسے خدا نے اسے بخشا ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. دوسری ہم کریکٹر جو یوکبت کا دیکھتے ہیں، شی از آرڈنری وومن. وہ ایک عام خاتون ہے، کوئی بہت بڑی جگہ سے نہیں آ رہی ہے. وہ غلاموں کے اندر ہے، وہ اس قوم میں ہے جہاں پر لوگ غلام ہیں، لیکن she is still trusting in God. خدا جب بھی اپنے کام کے لیے لوگوں کو چنتا ہے، they are ordinary people. اور مائیں بھی ordinary ہی ہوتی ہیں، but still they are super human beings. میں کہتا ہوں they are super heroes. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ these ordinary women، آپ دیکھیں کہ جب بھی مشکل آتی ہے سب سے پہلے بچہ کسے پکارتا ہے؟ ماں کو پکارتا ہے. Because he have or she have that trust. اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کا یہ سپر ہیومن، اس کی یہ سپر ہیرو اسے سنبھال لے گی. In these ordinary vessels خدا اپنی ان برکتوں کو رکھتا ہے جو کہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. یوکبت بھی آرڈنری خاتون ہے، ایک عام سادہ خاتون ہے، لیکن خدا ان آرڈنری خواتین کو چنتا ہے بائبل کے اندر اور انہیں ایکسٹرا آرڈنری بناتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. تیسری جو بات ہے یوکبت کے کردار کی وہ ہے شی از ٹرسٹنگ ان گاڈ. نیل کا دریا بہت بڑا دریا ہے، لیکن وہ کریج کے اندر بھری ہوئی ہے اور خدا کے اوپر ٹرسٹ کر رہی ہے. وہ نہیں جانتی کہ اگلے پہل کیا ہونے والا ہے، وہ نہیں جانتی کہ یہ سفر وہ مکمل کر پائے گا یا نہیں، لیکن وہ خدا کے اوپر ٹرسٹ کر رہی ہے. وہ خدا کے اوپر اپنا توکل باندھ رہی ہے اور نیل کی موجوں کے اندر اپنی اولاد کو سپرد کر دیتی ہے. اسے معلوم نہیں ہے کہ اگلے پہل وہ اس زندگی کو دیکھ پائے گی، اپنی اس اولاد کو دیکھ پائے گی یا نہیں، لیکن she is still trusting in God. I want to address mothers today. میں آج ماؤں سے مخاطب ہونا چاہوں گا. جب آپ پر مشکل وقت آتا ہے، جب آپ مشکلات میں گر جاتی ہیں، آپ اپنا بھروسہ کس پر رکھتی ہیں؟ Ask this question to yourself. یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیے. اکثر اوقات آج کے دور میں we find easy ways. ہم پیری فقیری دوسرے ذرائع کے اوپر اپنا توکل باندھنے لگتے ہیں. گزشتہ روز کچھ دنوں میں، پچھلے ہفتے میں میری بیٹی بہت زیادہ بیمار ہو گئی اور ہم بہت زیادہ پریشان تھے اس کو لے کر کہ کیا کریں. کیونکہ میں یونیورسٹی بھی جاتا ہوں اور بہت سے ایسے مسلم لوگوں کے ساتھ میرا بلا واسطہ اور باواسطہ بھی
رابطہ ہے، ان سے بات ہوتی ہے، تو مجھے لوگ کہنے لگے کہ آپ صدقہ دیں اور نہ جانے کون کون سے ٹوٹکے ٹونے بتانے لگے. سو آئی واز جسٹ شیئرنگ دیٹ ود مائی وائف. میں نے اپنی وائف کے ساتھ وہ شیئر کر رہا تھا صرف، تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو اس بات کے اوپر، اور اس نے کہا کہ آپ کو بالکل ایسی باتیں سننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا توکل زندہ خدا ان کے اوپر ہے، اور ہمیں ہر مشکل وقت میں ہم تقریباً 4 ڈاکٹرز کے پاس جا چکے تھے. ہم اپنی بیٹی کو لاہور بھی لے کے گئے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. آئی ویز اس کو لگی، ڈرپس لگی، انجیکشنز لگے، اور بہت طویل عرصے تک وہ بیمار رہی. 3 ہفتے تک وہ بیمار رہتی رہی. لیکن میری وائف کا ٹرسٹ بہت زیادہ تھا خدا کے اوپر. ایٹ سرٹن ٹائمز میں خدا کا خادم ہوں، لیکن پھر بھی ٹرسٹ شاید اس طرح سے نہیں تھا ہو رہا. میں آنیسٹی کے ساتھ خدا کے اس گھر میں کھڑے ہوتے آپ کو بتانا چاہوں گا. لیکن کیونکہ عورتوں کا اگر ٹرسٹ ہو، مدرس کا اگر ٹرسٹ ہو، تو دیٹ کین چینج یور ہول فیملی. آپ کا پورا خاندان تبدیل ہو سکتا ہے اور نجات پا سکتا ہے. دیٹ از واٹ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ. میں نے اپنی وائف کو یہ کرتے ہوئے دیکھا. اینڈ ٹرسٹ می دیٹ سیم ڈے جب اس نے یہ ریووک کیا، جب اس نے ان کو ریبیوٹ کر دیا ان سارے آئیڈیاز کو، تو ایک پادری صاحب ہے لاہور میں، بزرگ پادری صاحب ہے، انہوں نے ہمیں کال کی. تو انہوں نے کہا کہ اس کو نا دودھ سوڈا دو. 1 سال کی بھی نہیں تھی ابھی ہماری بیٹی. تو ہم نے کہا دودھ سوڈا کیا دے، اس کو بیمار ہو جائے گی، اس کو طبیعت ایسی ہے کہ. انہوں نے کہا دے دے، 1 سپ دے دے سے، اور خدا کا نام دے کے یہ دے دے. ٹرسٹ می، ہم نے اس کو صرف وہ 1 سپ وہ دیا. شی از ایبسلیوٹلی فائن. اس کو موشن تھے بہت زیادہ، وامٹ کر رہی تھی. ود دیٹ لٹل سپ، اور اس کے اندر ٹرسٹ بہت زیادہ تھا، وہ دن اور آج کا دن شی از ایبسلیوٹلی فائن. دیٹ از واٹ ٹرسٹ کین ڈو. یوکبت بھی یہی کر رہی تھی. اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں اس کی اولاد کہاں جائے گی، موسیٰ کو وہ دیکھ پائے گی یا نہیں، لیکن اس کا ٹرسٹ تھا. شی ہیڈ دیٹ فیتھ. اور وہ اسی ایمان کے اندر موسیٰ کو نیل کی موجوں کے حوالے کر دیتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ٹرسٹ اسی کو بادشاہ کے محل میں لے کر جاتا ہے، اور وہی اپنے بیٹے کی پرورش کرتی ہے. یہی وہ ٹرسٹ ہے جو ناممکن کو ممکن میں تبدیل کر دیتا ہے. اور یہی ٹرسٹ ہے ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو خداداد خواتین ہیں، جن کا بھروسہ اور اعتقاد خداوند کے اوپر ہوتا ہے، خدا ان کی زندگیوں کے اندر ناممکنات کو ممکن بناتا ہے. آپ نے بھی اپنی زندگیوں کے اندر بارہا تجربات کیے ہوں گے کہ خدا کس طرح سے آپ کی اولاد کی پرورش میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ اپنا توکل اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوکبت یہ کرتی ہے کہ جب اسے خدا موقع دیتا ہے اس پرورش کا، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وقت اس کے پاس قلیل ہے، کچھ ہی عرصے بعد اس کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ موسیٰ کی مزید پرورش کر سکے، کیونکہ فرعون کے محل کے اندر ایک مدت کے لیے اس کو رہ سکتی تھی، اس سے زیادہ نہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ شی میڈ بیسٹ آف دس ٹائم. وہ اس ٹائم کو بیسٹ یوٹیلائز کرتی. آج ہمیں بھی یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے بطور مائیں کہ ہم اپنے اس وقت کو جو خدا نے ہمیں بخشا ہے، ہم کس طرح سے اپنی اولاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. Are you using this time wisely؟ اور بس کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے موبائل دے دو، ٹی وی لگا دو، باہر جا کے دیکھو، ڈرامے دیکھو. Now we have modernized women. ہم ماڈرنائز خواتین اور مائیں بن چکے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر اٹس ویری ایزی، اف چائلڈ از کرائنگ موبائل دے دو. میری بیٹی 1 سال کی ہونے والی ہے کیونکہ وی آر ایکسپیرینسنگ اٹ. ٹل دین وی ہیونٹ گیون ہر اے موبائل. ہم نے ابھی تک اس کو موبائل نہیں دیا.
میرا دل بہت کرتا ہے جب روئے تو میں اکتا جاتا ہوں کہ تو لگا دو اس کو بیبی شارک ٹو ڈو ڈو ڈو. لیکن مائی وائف از ویری اسٹرکٹ. وہ ہمیشہ اس کو یہ کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ آپ خود کیوں نہیں گاتے. تو آپ یقین جانے وین آفٹر 8 o'clock جب اس کی تو ہونا کہ بور ہو جاتی ہے تو ہم دونوں میاں اور بیوی ایکشن لگا لگا کے اس کے سامنے جوکرز بنے ہوتے ہیں. بٹ آئی کین ٹیل یو شی از ویری فرینڈلی, اڈیپٹیو ہے ماحول کو لے کے, اور وہ انٹریکٹ کرتی ہے پرسنالٹیز کے ساتھ. دیٹس دا پازیٹیو تھنگ آئی ہیو سین ان مائی ڈاٹر, بیکاز ہم اس کو موبائل نہیں دیں. اینڈ ان فیملیز ہم دیکھتے ہیں کہ دس از اسپوائلنگ دا بیوٹیفل ریلیشن آف اے فیملی. ہم موبائل کے اتنے ہیبیچوئل ہیں کہ ہمارے بچے پیدائش سے لے کر اڈلٹہڈ تک ان کو ہمارے ساتھ سے زیادہ موبائل چاہیے. دیٹس دیئر پاور. سگنلز چلے جاتے ہیں, آپ دیکھیں آپ کے بچے کس طرح سے اضطراب میں آ جاتے ہیں. وائی فائی بند ہو جائے, دے آر لائک ان اے ڈائنگ سچویشن, مرنے جینے والی کیفیت ہو جاتی ہے. پیکیج ختم ہو جائے رات کے 12-1 بجے بھی فرینڈس کو اپروچ کریں گے کہ کسی طرح سے ہمیں مل جائے کوئی پیکیج کا ذریعہ. واٹ وی آر ڈوئنگ ان دیئر لائفس. ہم خود بھی ایسے ہیں بیکاز دے آر لرننگ فرام اس. لیکن یوکبت کو ہم دیکھتے ہیں, شی از یوزنگ دس ٹائم. وہ سب کچھ سکھا دینا چاہتی ہے موسیٰ کو, اور پھر آپ موسیٰ کو بھی دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کیسا سورما بن کے نکلتا ہے. وہ اسی انوائرمنٹ میں اس نے وہ بھی علوم سیکھے ہیں جو فرعون نے سیکھے ہیں, لیکن کیونکہ یوکبت نے بیسٹ یوز آف ٹائم کیا ہے, شی ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب. تو ہم موسیٰ کو بھی دیکھتے ہیں کہ موسیٰ منفرد اچھا بن کر اور بڑا ہو کر ایسا بنتا ہے جو دنیا کو تبدیل کر دیتا ہے. آپ کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ایز مدرس. آج جب میں سرمن کو تیار کر رہا تھا صبح میں, آئی واک اپ ویری ارلی, تو میرے ذہن میں ایک چیز تھی صرف, اور وہ یہ تھی کہ واٹ شوڈ آئی سے ٹو دا مدرس, کیونکہ مدرس کو تو پہلے ہی بہت کچھ پتا ہے. سو میں نے سوچا کہ آئی ول ڈو اے ٹاک رادر دین سرمن. سرمن کی جگہ پر میں ٹاک کروں گا شاید. سرمن شاید بہت اپس اینڈ ڈاؤنز والا نہیں کروں گا. سو آئی جسٹ ٹاک ٹو یو اس کردار کے وسیلہ سے جو یوکبت کا کردار ہے, کہ ہم اپنے وقت کو کیسے استعمال کر رہے ہیں. جب ہماری اولاد منحرف ہو جاتی ہے, دوسری راہوں کا انتخاب کر لیتی ہے, when they are going in a wrong direction, تو who is to blame? کس کے اوپر ہم الزام لگائیں؟ شاید ہمیں اپنے آپ کو پہلے پوچھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ if we are not teaching them. بچپن میں ہمیں ایک سکھایا جاتا تھا کہ ایک مجرم جسے پکڑ لیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ کیا کیا جائے تمہارے ساتھ اور تمہارے گھر والوں کے ساتھ. اس نے کہا کہ میری ماں کے جو کان ہیں میں ان کو بائٹ کرنا چاہوں گا. So why he want to bite his mother ear? کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت نہیں کی, وہ اس کی باتوں کو سنتی رہی, لیکن اس نے کچھ رسپانس نہیں کیا. So mothers have a huge responsibility. جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, it's still a patriotic society, جہاں پر at the end جیسے ہوا کو بلیم کیا جاتا ہے ویسے ہی ماؤں کو بلیم کیا جائے گا. No one is there to change that society. But you have a huge responsibility. آج خوشی کے موقع پہ مایوس نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن this is what Scripture is saying to us. دوسری بات بعد میں آتی ہے بچوں کی رسپانسبلٹیز کی, کہ وہ آپ کو کیسے رسپیکٹ دیں. جیسے پادری ساجد صاحب نے اپنی دعا میں کہا کہ آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ماں اور باپ کی عزت سے متعلق. That's a second thing. لیکن اس سے پہلے ہم اپنے بچوں کو جو سکھا رہے ہیں وہی وہ سیکھیں گے, بیکاز ماں کی گود جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے. What
what you are teaching them today, وہی کل کو وہ آپ کو کلٹیویٹ کریں گے آپ ان سے. ہمارے گھر میں بزرگ ہوتے ہیں, ہم نہ چاہتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کھانگر یا کھانگن دس, پانی نہیں بستر گیلا کرے گا, نہ دو اسے پانی. Are you thinking کہ آپ اچھے کل کی شروعات کرنے والے ہیں؟ بالکل نہیں. کل کو یہی اولاد آپ کی آپ کے ساتھ یہی کرنے والی ہے. ڈونٹ تھنک آپ کے ساتھ کچھ ڈفرینٹ ہونے والا ہے. آپ کے ساس سسر, آپ کے اپنے بزرگ ماں باپ, آپ جو آج ان کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو وہی آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرنے والی ہے. اور یہی ہے جو آپ ان کی تربیت بنا رہے ہیں, آپ ان کو بے حس بنا رہے ہیں. یوکبت اس وقت کو بہت زبردست طریقے سے استعمال کر رہی تھی, اسی لیے موسیٰ ہمیں مختلف نظر آتا ہے. اور یوکبت نے اپنے اس مشن کو جو خدا نے اس کو دیا تھا, مدرہڈ کا, ماں بننے کا, اس نے اس کو بہت احسن طریقہ سے نبھایا جی. That's her character as well. ہم اپنے اس مشن کو کیسے نبھا رہے ہیں, that's a question to us. اور نہ صرف ہم بلکہ بطور فادر بھی, how we are sharing the responsibility of parenthood, we need to question that as well. یوکبت کو ہم دیکھتے ہیں کہ she is not letting Musa stray from the right path. وہ بالکل نہیں اس کو اپنے راستے سے ہٹنے دے رہی. وہ ہر وہ چیز سکھا رہی ہے جو خدا سکھانا چاہتا ہے اپنے لوگوں کو, اپنے بچوں کو. بٹ ہاؤ مچ سیریس وی آر. میں آج کل دیکھتا ہوں بیکاز بہت انٹریکشن ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بچے رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں. وی ہیو ینگر, ہم چھوٹے بہن بھائی جو ہوتے ہیں ان کو پکڑا کے چل رہتے ہیں, ڈرامہ مس نہ ہو جائے, سیزن مس نہ ہو جائے, کوکنگ ریسیپی خراب نہ ہو جائے. دیز آر امپورٹنٹ تھنگس. لیکن آپ کے بچے کی پرورش آپ کے لیے کتنی ضروری ہے. ہم سنڈے والے دن although we are busy, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بچوں کو بھی سلا دیتے ہیں, خود بھی سو جاتے ہیں. Are we serious into this mission which God has given us? Question. اور اس کا آنسر آپ ہی دے سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ کتنے سیریس ہیں اس مشن کو لے کے. بیکاز ان لوگوں کو دیکھیں گے خدا کی نعمت ہے جو آپ کو پیرنٹہڈ کا تحفہ دیا گیا. کبھی میں آپ کو آج ایک دعوت دینا چاہوں گا, بعض خواتین کے پاس جائیں جن کی اولاد نہیں, اور ان کا دکھ دیکھیں ذرا کیسا بڑا, اور ان کے ان تانوں کو بھی سنیں جو دنیا انہیں دیتی ہے. ہاؤ پریولیج یو آر کہ آپ کو ماں ہونے کا شرف بخشا گیا. یو آر ان ڈیوائن ایٹریبیوٹس. اب شیئر کر رہے ہیں ان ڈیوائن ایٹریبیوٹس کو, ان القابات کو جو خدا نے اپنے لیے بھی استعمال کیے, جن سے خدا نے خود کو تمثیل اپنے ان سے دی, مثیل ان کی دی ہے. سو یو آر ویری پریولیجڈ جب آپ مدرہڈ کے اندر ہیں. موسیٰ کو مسیح کا مثیل بھی کہا جاتا ہے, اور یوکبت کو مریم کی مثیل بھی کہا جاتا ہے. دے آر سملر. مریم کو ہم دیکھتے ہیں کہ مریم کی وہ ساری صفات ہم یوکبت کے اندر بھی دیکھتے ہیں. شی واز ویری رسپانسبل مریم. اور موسیٰ کو مسیح کی مثیل کہا جاتا ہے. ہی از لائک کرائسٹ, اور وہ بھی اپنی ماں کے لیے فکر مند تھا, اور یسوع بھی اپنی ماں کے لیے فکر مند ہے. ہم نے کچھ ہی عرصے پہلے پاک جمعے کی عبادت کے اندر یسوع کی آخری کلمات میں سے سیکھا, اور ہم نے جانا کہ کس قدر وہ فکر مند تھا اپنی ماں کے لیے, اور صلیب کے کرب کے اوپر بھی اپنے فرائض اور اپنے منصب سے وہ پرے نہیں ہٹ رہا. میں آپ سبھی سے آج کہوں گا کہ اٹ از ویری گڈ آج کا دن آپ منا رہے ہیں, بٹ وائی ٹو لمٹ, صرف اسے مدرس ڈے تک لمیٹڈ کیوں کرنا.
یہ لمیٹڈ پیکج تو نہیں ہے. ٹرائی ٹو، شاید آپ روزانہ اپنے ماں باپ کے پیر تو نہ چھو پائیں، کرنا تو چاہیے، بے شک یہ آپ کو ہندو رسم لگے، لیکن آپ کو ان کو روزانہ ان کے قدموں میں بیٹھنا چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دے ہیو ڈن اے لاٹ فار یو، آپ کی سوچ سے زیادہ. جب آپ پیرنٹس بنتے ہیں تو تب آپ کو پتا ہوتا ہے. پہلے میں اپنی امی کو بڑا فار گرانٹیڈ لیتا تھا، لیکن پچھلے 1 سال سے میں ان کی بہت ویلیو کرتا ہوں اور فیل کرتا ہوں کہ شی ہیو فیسڈ اے ٹف ٹائم. آج صبح میں آ رہا تھا تو میں اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ یہ چرچ میرے لیے بہت خاص ہے. خاص اس لیے ہے ہمارے لیے کہ آج سے 28 سال پہلے اس چرچ کے اندر میرے والد کا جنازہ ہوا تھا، اور آج صبح ہی مجھے وہ پیپر ملا جس کے اوپر اس چرچ کی اسٹیمپ تھی، ان کا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے. سو آئی واز سرپرائز بائی دیٹ. اور صبح میں جب اپنی والدہ سے مل رہا تھا تو ہم نے ان کو رات میں مدرس ڈے وش کیا. آئی واز جسٹ شیئرنگ، مجھے کہتی ہے صبح آپ کیا سنانے والے ہیں؟ تو میں ان کو بتا رہا تھا یوکبت کا کردار سنانے والا ہوں. تو انہیں میں نے بتایا کہ امی یوکبت کا کردار جو ہے وہ موسٹلی میں پاکستانی مدرس کے اندر دیکھتا ہوں. دے آر رسپانسبل، دے آر کیئرنگ فار دیئر چائلڈ. تو مجھے امی نے ایک بات کہی کہ اس کا کردار تو نظر آتا ہے لیکن شاید اولاد کے اندر وہ کردار نظر نہیں آتا. And that's little bit shaking for me. مجھے عجیب لگا اس وقت میں تو کہ ہمارے والدین ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ، لیکن ہم شاید اس طرح نہیں کر پاتے. ہمیں شاید احکام چاہیے، اور اسی لیے خدا نے بھی 10 احکام کے اندر اس حکم کو رکھ دیا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں. میں آپ کو آج چیلنج دینا چاہوں گا، سبھی کو، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، آج جائیں اور اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھ جائیں اور ان کا شکریہ ادا کریں. ان کو کہیں کہ تھینک یو جو آپ نے ہمارے لیے کیا. ریسنٹلی میں لاہور میں تھا اور میری آنٹی ہیں، ان کو ہم نے دیکھا کہ فرسٹ ٹائم میرا ایکسپیرینس تھا لائف کا ٹو سی دا لیبر پینس، لٹرلی آئی ول اسٹارٹ کرائنگ. میں اپنی بیٹی کی پیدائش پہ نہیں تھا پاس، لیکن ان کو میں نے دیکھا اور انہیں سمجھا کہ مدرہڈ ہونا کیا ہے، کس درد سے مائیں گزرتی ہیں ہمیں اس دنیا میں لانے کے لیے. شاید وہی ان کا پوری زندگی احسان مند ہونے کے لیے کافی. میں چاہوں گا ساری والدائیں جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہیں. میں چاہوں گا ہم سبھی ان کے لیے زوردار تالیاں بجائیں 1 منٹ کے لیے. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. تھینک یو فار چوزنگ ٹو بی مدرس. کیونکہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں ابھی بہت سی خواتین اڈاپٹ کرنا پسند کر رہی ہیں کیونکہ وہ اس درد سے، ان ساری چیزوں سے گزرنا ہی نہیں چاہتے. ماڈرن ویمن، ماڈرن مدرس. لیکن یو ہیو چوز ٹو بی دا مدر بغیر اس کے پرواہ کیے ہوئے اپنے کریئرس کی، وہ جو سو کولڈ ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں اپنے فیگرز کی خراب ہو جائیں گے. یو چوز ٹو بی مدرس. تھینک یو آپ سبھی کا. پلیز تشریف رکھیں. آخر میں یوکبت کے کردار کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا، اس کے اندر کریج بھی تھی، وہ خداوند پر توکل بھی کیے ہوئے تھی، وہ اپنے ٹائم کا بیسٹ استعمال کر رہی تھی،
اور وہ سکھا رہی تھی جو خدا سکھانا چاہتا ہے، لیکن اس نے اپنی اولاد کو ایسا ریز کیا کہ وہ خدا سے منحرف نہ ہو مشکل حالات کے اوپر بھی. اور یہی رسپانسبلٹی اولاد کے اوپر بھی آتی ہے. رسپیکٹ یور پیرنٹس، گیو دیم اے کوالٹیٹیو ٹائم. آج کا دن پورا یہ کوشش کیجیے گا گھروں میں جا کے، اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ ڈونٹ یوز فون ٹوڈے. اپنے واٹس ایپ بند کر کے، اپنے فیس بک بند کر کے، اسپینڈ دس ٹائم ود یور مدرز. اگر وہ بزرگ بھی ہیں تو سوچیں کہ بچپن میں آپ کتنے سوال کرتے ہوں گے، آپ کی اولاد کتنی سوال کرتی ہوگی. میری 1 سال کی بیٹی ہے اور وہ اتنے پوچھتی ہے، وہ شروع ہو جائے بابا بابا یا ماما ماما پہ، شی از کنسسٹنٹ. 15-20 منٹ وہ چپ نہیں کرتی، اور ہم بڑے شوق سے اسے سنتے ہیں. تو سوچیں اگر بچپن میں آپ کے پیرنٹس آپ کو اتنا برداشت کرتے ہیں، تو اگر وہ 3 بار آپ سے ایک ہی سوال کر لیں گے تو کوئی ہمیں معطلی پڑ جائے گی ان کا جواب دیتے ہوئے. آئے مسیح کا کردار بنائیں. مسیح جس طرح سے فکر مند تھا اپنی ماں کے لیے، اور اپنے سب سے عزیز شاگرد کو اس کے سپرد کر کے حکموں کی تعمیل بھی کرتا ہے، شریعت کو پورا بھی کرتا ہے، اور اپنی فکر مندی بھی ظاہر کرتا ہے. لس عہد کریں آج کہ ہم اپنے ماں باپ کو اسی طرح سے عزت دیں گے، اور اسی طرح سے ان کی نگہداشت کریں گے جس طرح مسیح اپنی والدہ کی کرتا ہے، اور اپنے باپ کی ہر بات کو مانتا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے. May this Mother's Day be a best celebration for you. آج کا یہ دن آپ کے لیے بہت بابرکت ہو، اور آپ حقیقی طور پر ایک کنیکشن بنا پائیں اپنی والدہ کے ساتھ. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے اور اس ٹاک کے وسیلہ سے، میں اسے سرمن نہیں کہوں گا، اسے ٹاک کہوں گا، اس کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دیں. آمین.